ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین کرام، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ نئے سال کے موقع پر اسلامی طرز یہ ہے کہ اس میں غیروں کا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ جس طرح غیر مسلم ان کے نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں، اسلام میں یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ نیا سال آئے، چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، بلکہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 29ویں تاریخ کو آسمان کی طرف دیکھے، چاند نظر آیا تو اگلا مہینہ شروع ہو گیا۔ سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور اس کی آخری تاریخ آ گئی تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرے۔ چاند نظر آ گیا تو اگلا نیا سال شروع ہو گیا۔ ایسے موقع پر شریعت نے ہمیں چند دعائیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ نیا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام
اور اس کا معمول بنانا چاہیے. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا ابھی مہینے کی آخری تاریخ چل رہی ہے، آج اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو اس دعا کو پڑھو. بچوں کو سکھانا، بچپن سے ان کو سکھاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بڑے ہوتے ہوتے ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی اور ان کا بھی ایک معمول بن جائے گا، ایک عادت اور ہیبٹ بن جائے گی کہ ہر مہینے کے اخیر میں وہ چاند کو تلاش کیا کریں گے، چاند نظر آئے گا تو اس دعا کو پڑھیں گے. اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں، 4-5، جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس مہینے کی برکات، فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. بعض دعاؤں میں روزی کی طلب بھی ہے اور ایمان اور اسلام کی سلامتی کی درخواست بھی ہے اللہ سے، شرک سے براءت اور چھٹکارا ہے. تو شریعت نے ہمیں نیا چاند دیکھنے پر، نئے سال کے آنے پر ان دعاؤں کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. کارڈ تقسیم کرنا، میسیج لکھ کر کے بھیج دینا، یہ سب بیکار کے کام ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان کا کام قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل کے مطابق ہوتا ہے. تو آج نئے سال کی پہلی تاریخ ہے، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے. ماہ محرم کی فضیلت صرف اس امت میں ہی نہیں بلکہ پچھلے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کی امتیں گزری ہیں، تمام نبیوں کے یہاں ماہ محرم فضیلت والا مہینہ رہ چکا ہے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی سال کے 12 اسلامی مہینوں کو مقرر فرما دیا. آسمانوں میں ایک بہت بڑی تختی ہے، لوح محفوظ اس کا نام ہے. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. دنیا بننے سے پہلے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے تک، بلکہ اس کے بعد بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، سب کچھ اس لوح محفوظ کے اندر قلم نے لکھ دیا ہے. اللہ کا حکم ہوا قلم کو، تو قلم نے تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے. ما کان وما یکون، جو پہلے گزرا اور جو آئندہ ہونے والا ہے، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس لوح محفوظ میں سال کے اسلامی مہینے 12 ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا. اور جب زمین و آسمان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو ان کو عمل میں لایا کہ سورج اتنے دن گھومے گا، چاند اتنے دن گھومے گا، چاند زمین کے اطراف اتنے دن گھوم جائے گا، 1 مہینہ. سورج زمین کے اطراف
اتنے دنوں میں گھومے گا تو 1 سال. اس طرح اللہ پاک نے چاند کو اس کی ڈیوٹی پر لگا دیا, سورج کو اس کی ڈیوٹی پر لگا دیا. 12 مہینے اللہ پاک نے سال کے بنائے. آگے اللہ پاک فرماتا ہے منہا 4 حرم, ان سال کے 12 اسلامی مہینوں میں 4 مہینے عزت والے ہیں, احترام والے ہیں, ریسپیکٹیبل مہینے ہیں. 4 مہینے کون سے؟ ذی قعدہ جو کہ بقرعید کے مہینے سے پہلے آتا ہے, اس کے بعد ذی الحجہ یعنی بقرعید والا مہینہ, اس کے بعد محرم جو کہ اب چل رہا ہے, اور چوتھا مہینہ رجب. ان 4 مہینوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ یہ 4 مہینے برکت والے ہیں, عزت والے ہیں, احترام والے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. سورہ توبہ میں 36ویں آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے برکت والے, حرمت والے, عزت اور احترام والے ہیں. اس میں جتنے بھی نیک کام ہوں گے اللہ پاک اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. جیسے ہفتے میں جمعہ کا دن فضیلت والا دن ہے, تو جمعے کے دن جتنے بھی ہم نیک کام کریں گے اس کا ایک الگ مقام ہے, الگ درجہ ہے, الگ فضیلت ہے. اس طرح سال کے 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اس کا ثواب, اس کا اجر, اس کی نیکیاں اللہ پاک بڑھا دیتا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ 4 مہینے چونکہ زیادہ عزت والے, احترام والے ہیں, اس لیے ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا بھی بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. نیکی کرنا جس طرح زیادہ ثواب کا باعث ہے, اسی طرح ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا بھی ڈبل گناہ کے برابر ہے. اس لیے ان برکت والے 4 مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا ہے, اور گناہوں سے ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ بچنا ہے. باقی مہینوں میں تو بچنا ہی ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں اور زیادہ آدمی کو چوکنا رہنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. امام جساس بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور فقیہ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں عبادت میں زیادہ لگے گا, اللہ تعالیٰ باقی 12 مہینوں میں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے گا. اور جو بندہ ان 4 مہینوں میں گناہوں میں ملوث ہوگا, وہ بندہ باقی سال کے مہینوں میں گناہوں میں مبتلا رہے گا. تو ان 4 مہینوں میں ہمیں اچھے کام کرنا اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہو سکے ان 4 مہینوں میں. ابھی چونکہ محرم کا چل رہا ہے, باقی 2 مہینے پہلے گزر چکے, ذی الحجہ اور ذی قعدہ, اور رجب یہ بہت بعد میں آنے والا ہے. ابھی جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے. نفلی عبادات اور ذکر و اذکار, قرآن شریف کی تلاوت ہے, توبہ استغفار ہے, گناہوں سے بچنا. تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا
کہ یہ 4 مہینے برکت والے ہیں، تو محرم کا مہینہ بھی ہے اس میں، لہٰذا یہ محرم کا مہینہ کون سا ہے؟ برکت والا ہے۔ تو برکت والے مہینے میں آپ جو بھی اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برکت ہوگی نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے برکت والے، تو محرم کا مہینہ بھی برکت والا ہے، لہٰذا اس مہینے میں اچھے کام کرنا چاہیے۔ نکاح کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ شادی کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے۔ شاید ان کے نزدیک نکاح کرنا کوئی بڑا پاپ ہے۔ نکاح کرنا تو تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ نکاح سے آدمی کا آدھا ایمان بن جاتا ہے، لیکن لوگ محرم میں نکاح کرنے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آ گیا، نکاح نہیں کرنا۔ اگر کہیں منگنی انگنی ہو جاتی ہے تو لوگ آ کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ذرا ڈیٹ دیکھ کر کے بتائیں کون سے ڈیٹ میں بچی کی شادی ہونی چاہیے۔ ہم بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں نہیں، محرم کا مہینہ چھوڑ کر کے بتائیں۔ محرم کا مہینہ ڈیلیٹ کر دیں، اس کو چھوڑ کر کے آپ بتاؤ کیا بھائی محرم کے مہینے نے کون سا پاپ کیا؟ نعوذ باللہ۔ محرم کا مہینہ تو برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا ہے، سورہ توبہ میں بول رہا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن لوگ اس میں نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوا یا قرآن کے خلاف ہوا؟ قرآن کے مطابق نہیں ہوا نا، تو ہم قرآن والے ہیں کیا؟ نہیں ہیں، ہم اپنے من والے ہیں۔ دل نے جس بات کو صحیح کہا اس کو مان لیا، دل نے جس بات کو غلط کہا اس کو غلط کہہ دیا۔ اللہ نے کچھ بھی کہا ہو، رسول اللہ نے کچھ بھی کہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بہت افسوس کرنے کی بات ہے، قرآن نے جس بات کو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہمارا عقیدہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ بہت زیادہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کہ ہمارا انجام ایمان کی حالت میں ہوگا یا کفر اور شرک کی حالت میں ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ بعض لوگ گھر نہیں بدلتے، گھر والا بولتا ہے، میستری بولتا ہے کہ یجمان تمہارا گھر مکمل ہو گیا ہے، پلاسٹنگ بھی ہو گیا، کرنٹ کا کام بھی ہو گیا، پانی کا پائپ لائن بھی لگ گیا ہے، سب ہو گیا ہے، گیٹ وغیرہ سب، چابی بھی تیار ہے، اب لو اوپننگ کر لو۔ تو لوگ بولتے ہیں نہیں با، ابھی محرم کا مہینہ کیلا تیرگنے سے رکھ لے، یہاں وہاں چکے ہوں جھاڑو مارتا رہو، صفائی کرتے رہو، جب محرم کا مہینہ ختم ہو جائے گا، جب ہم گھر میں داخل ہوں گے۔ گھر میں جانا اچھا کام ہے یا غلط کام ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے، احترام والے، برکت والے، تو اس میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے، اور لوگ محرم کے مہینے میں نئے گھر کی افتتاح نہیں کرتے، اوپننگ نہیں کرتے، اور پرانے گھر کو چینج بھی نہیں کرتے۔ یہ مہینے میں گھر نہیں بدلنا، محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اس میں گھر نہیں بدلنا، گھر بدلیں گے تو اس گھر میں چلے جائیں گے جو قبرستان میں ہوتا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے عقیدے ہیں جو
صریح قرآن کے عقیدوں کے خلاف ہیں. ان کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ جتنے لوگ ہیں ہر آدمی 10 آدمی کو یہ مسئلہ بتائیں کہ محرم کا مہینہ برکت والا ہے. 1000 مرتبہ بتائیں کہ محرم کا مہینہ برکت والا ہے. اس میں شادیاں کیا کرو, اس میں گھر کی اوپننگ کیا کرو, اس میں گھر کو بدلنا ہے بدلا کرو, نیا دکان کھولنا ہے اس میں کھولا کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. محرم کا مہینہ نحوست والا نہیں. پورے سال میں کوئی دن نحوست والا نہیں ہے. پورے سال میں 365 ڈیز میں کوئی دن نحوست والا دن نہیں ہے. اگر نحوست والا دن ہے تو وہ دن ہے جس میں آدمی گناہ کرتا ہے, جس میں آدمی سے گناہ ہو گیا, جس وقت میں گناہ ہوا وہ اس کے لیے نحوست ہے. حالانکہ وہ وقت بھی نحوست والا نہیں, اس کا عمل نحوست والا ہے. بہت سے لوگ ادھر ادھر سے بیچارے معلوم نہیں ہے فون کرتے ہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے بہت دور سے فون آیا, شہر کا نام تو میں نہیں بتاؤں گا, بیان وہ لوگ بھی سنتے ہیں پھر مسئلہ بن جاتا ہے. بہت دور سے بیچاری ایک عورت نے فون کیا کہ حضرت پہلے ہم فلاں گھر میں رہتے تھے, طبیعت خراب تھی تو کسی حضرت نے بتایا. سارے حضرت ہی گڑبڑ کرنے والے ہیں. اکثر جن کے پاس علم نہیں ہوتا, صحیح طریقے سے مدرسے میں پڑھا نہیں ہوتا ہے, بس شکل و صورت حضرت والا بنا لیا, ٹوپی داڑھی پگڑی لمبی لمبی تسبیح گلے میں ڈال لیا یا ہاتھ میں پکڑ لیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے 2-4 نمازیں بھی پڑھ لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے بس. تو کسی حضرت نے بتایا کہ تمہارا گھر بدلو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ہم نے گھر بدلا, الحمدللہ طبیعت اچھی ہو گئی. لیکن لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے, لڑکی ہے اس کا رشتہ نہیں آ رہا. کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, میچ نہیں ہوتا ہے. اب کیا کریں؟ میں نے کہا یہ گھر بھی بدلو, اگلے گھر میں چلے جاؤ. وہاں جانے کے بعد اس لڑکی کی اولاد نہیں ہوگی, پھر میرے پاس فون کرو, میں کہوں گا وہ گھر بھی بدلو. پھر وہ بچہ صحیح طریقے سے بول نہیں پائے گا یا چھاتی میں دودھ صحیح سے نہیں آئے گا. میرے پاس فون کرو, میں کہوں گا وہ بھی بدلو وہ گھر. اس طرح تم بدلتی چلی جاؤ بدلتی چلی جاؤ. 10,000 گھر بھی بدلو, 11,000 مصیبت پھر بھی اس گھر میں آنی ہے. کون سا ایسا گھر ہے جس میں پریشانی نہ ہو؟ کروڑ پتی ہو یا پلیٹ فارم میں سونے والا ہو, ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ پریشانی ہے. دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے, اس کے ساتھ پریشانی. کروڑ پتی آدمی ہو, صحت مند ہو, کچھ بھی ہو, کچھ نہ کچھ ٹینشن پریشانی اس کو لگی رہتی ہے. کبھی تھوڑا کم کبھی زیادہ, ابھی نہیں تو کل آنے والی ہے. تو گھر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کسی گھر کے اندر نحوست نہیں ہے. نحوست ہمارے جسم کے اندر دل میں ہے. ہمارے عقائد درست نہیں ہے. اللہ سے جو ہمیں عقیدہ ہونا چاہیے, جو بلیوز اللہ سے متعلق ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اس لیے ساری دنیا ہمیں غلط لگتی ہے. جتنے بھی دہلیز بدلیں گے کچھ نہیں ہونے والا. ایک آدھا گھنٹہ اس کو میں نے سمجھایا, پھر جا کر کے وہ کچھ ٹھیک ٹھاک ہوئی. پھر میں نے کچھ ذکر وغیرہ بتایا, خیر معاملہ ختم. تو لوگ ایسے ہیں کہ گھروں کو بدل دیتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ نحوست ہے. کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست اگر ہے تو ہمارے اعمال کی خرابی میں نحوست ہے, ہمارے گناہوں میں نحوست ہے.
تو محرم کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، اب سے لے کر یہ مہینہ ختم ہونے تک کسی بھی دن آپ روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ پورا مہینہ فضیلت والا ہے، جتنے روزے چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 پورے مہینے کے روزے بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ایک خیال بھی غلط ہے، ایک روزہ نہیں رکھنا، ایک روزہ نہیں رکھنا، ڈبل رکھنا، تین نہیں رکھنا، 4 رکھنا، 5 نہیں چلے گا، 6 رکھنا۔ لوگوں کے اپنے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ شریعت نے اگر منع کیا ہے کہ فلاں دن خاص کر کے روزہ رکھنا منع ہے، وہ منع ہے۔ جب شریعت کی طرف سے اس مہینے کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، تو پورے مہینے میں آپ جس دن چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک خاص تاریخ آتی ہے، 10 تاریخ۔ آج پہلی تاریخ ہے، تو 10ویں تاریخ کون سی ہے؟ میرے خیال سے اگست کی 30 تاریخ ہے۔ اگست کی 30 تاریخ کو محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اس کے بارے میں حدیث میں خاص فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشوراء یعنی 10 تاریخ کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اور ماہ رمضان کے پورے روزے، ان روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے ایسا دیکھا ہے کہ کسی اور روزے میں آپ اتنا زیادہ اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بڑی پابندی کے ساتھ آپ محرم کا 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک فضیلت کیا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ 4 مہینے برکت والے تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ 4 مہینے یعنی ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے برکت والے سمجھے جاتے تھے اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں رہنے والے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 تاریخ کا روزہ مکہ مکرمہ میں آپ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں 10 محرم کی تاریخ آئی تو آپ نے دیکھا یہودی اور نصارہ اس تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ اس دن تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا
کہ یہ بڑا فضیلت والا دن ہے 10 محرم. کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی لشکر دوڑاتی ہوئی آئی. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ سمندر میں لاٹھی مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا. پانی کے اندر راستہ، ایک نہیں 12 راستے بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے والے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کتنی؟ 12 ہے نا. وہ 12 قبیلے چلے ہوئے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک. تو 12 قبیلوں کے لیے، 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے بن گئے سمندر کے اندر. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر کے نکلے اور سمندر پار چلے گئے. فرعون دوڑاتا ہوا آیا اور آیا کر کے جب گھسا سمندر میں، پانی ادھر سے ادھر مل گیا. فرعون اور اس کی لشکر ختم ہو گئی. تو جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دلائی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے تھے. اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. یہودیوں نے یہ جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم. تم تو یہودی ہو، مسلمان نہیں ہو. تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کرتے ہو، پیروی کرتے ہو. ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں. پھر آپ نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو حکم فرمایا کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرو. مکہ مکرمہ میں آپ نے حکم نہیں فرمایا، آپ تنہا رکھتے تھے. مدینہ منورہ میں آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرو. 10 تاریخ کا روزہ محرم کا یعنی عاشورے کا روزہ پہلے فرض تھا. بعد میں اللہ پاک نے جب رمضان کے روزے فرض کیے تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض نہیں رہا. وہ کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا. زیادہ سے زیادہ اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جا سکتا ہے، فرض نہیں رہا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے یہودی بھی اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور آپ ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں، تو ہمارے اور ان کے عمل میں کیا ہو جائے گا؟ مشابہت پیدا ہو جائے گی، سملیرٹی آ جائے گی. ہمارا عمل بھی وہی، ان کا عمل بھی وہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. مسلمان کا عمل یہودیوں جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا کرو. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. وہ جن کاموں کو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ خاص ہے، ایسے عمل کو مسلمان اختیار نہیں کر سکتا. مسلمان کا عمل قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. غیروں کے طریقوں پر مسلمانوں کا عمل بالکل پسندیدہ نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کی خاص چیز کی مشابہت کو، سملیرٹی کو اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن اس آدمی کو انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اس لیے ہمارا عمل ان کے خلاف ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ
کہ اگلا سال آئے گا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک باحیات نہیں رہے، آپ دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ لیکن وہ حکم صحابہ کرام نے مانا اور اگلا سال آیا تو صرف 10 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا بلکہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھا۔ بعض صحابہ نے 10 کے بعد 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھا ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ چونکہ یہودیوں کا عمل ہے، اس لیے صرف 10 تاریخ کو روزہ مت رکھو، یا تو 9 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ میں ملا لیا کرو یا پھر 11 تاریخ کا روزہ بھی ساتھ میں ملا لیا کرو۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ زمانہ بدلتا گیا، لوگ بدلتے گئے، تو یہودیوں کے اندر بھی تبدیلی آئی۔ یہودیوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب ختم ہونے والے، فنا ہونے والے۔ باقی رہنے والا اگر کوئی مذہب اور دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے، جو قیامت کی صبح تک بھی باقی رہنے والا ہے۔ اس کا ایک ایک حکم باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو پیدا کرتے رہے گا، حفاظ کرام کو پیدا کرتے رہے گا۔ یہ تعلیم کا، تعلم کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس لیے دین محفوظ رہے گا۔ غیروں کے یہاں ان کا جو بھی دین ہے، چاہے صحیح دین بھی رہا ہو پہلے کبھی، جیسے دین ابراہیم، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، یہ پہلے سب صحیح تھے، باقی اللہ نے ختم کر دیا اور اسلام پر عمل کرنے کا سب کو آرڈر دیا، تو وہ سارے کے سارے دین اور ان کی ٹیچنگز وہ سب کے سب ختم ہوتی چلی آئی ہیں اور ختم ہو جائیں گی۔ جو کچھ بھی باقی ہے نام کے طور پر وہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو 10 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ لہٰذا اب کئی سالوں سے علماء کرام یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اکیلا 10 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ پہلے مکروہ بولتے تھے صرف ایک روزہ رکھنا، لیکن اب علماء کرام چند سالوں سے یہ فتویٰ دیتے ہوئے آئے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ حدیث میں آتا ہے سیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ ایک روزہ آپ رکھیں گے 10 محرم کا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس سے پہلے کے 1 سال کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا۔ تو آج پہلی تاریخ ہے، اب 10 تاریخ آنے والی ہے، تو اس تاریخ کو آپ حضرات روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں۔ ویسے تو پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے، کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ محرم کی 10 تاریخ کا روزے کی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے 10 تاریخ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ روزہ رکھ لینے سے بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ بڑے گناہ اگر اللہ سے متعلق ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھا تھا، اللہ سے معافی مانگ لیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کی قضا کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ بندوں سے متعلق ہیں، کسی کو مارا ہے، گالی دیا ہے، ستایا، پریشان کیا، کسی کا مال چھینا ہوا ہے،
10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से वो गुनाह माफ़ नहीं होगा, पूरे साल भी रोज़ा रखेंगे वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। जिसको सताया उससे माफ़ी मांगना है, जिसका माल छीना उसका माल वापस करना, फिर उससे माफ़ी मांगना, वो माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देगा। तो कबीरा गुनाह तौबा करने से माफ़ होते हैं। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने से 1 साल के पहले गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देता है, सगीरा गुनाहों की अल्लाह ताला बख्शिश कर देता है। इसलिए एहतिमाम के साथ तारीख़ को याद रखें और 10 तारीख़ आएगी तो उस तारीख़ का रोज़ा रखें। और शुरू में मैंने बताया कि 4 महीने साल में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बरकत वाले हैं। ज़िकादा है, ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम का महीना है और रजब का महीना है। तो ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, लोगों के अंदर जो गलत अकीदे इस महीने के बारे में हैं उनसे हमें बचने की ज़रूरत है। मुहर्रम का महीना नहूसत वाला महीना नहीं है, इसमें आप शादी भी कर सकते हैं, घर बदलना चाहें घर भी बदल सकते हैं, नए घर में आप तब्दील होना चाहें नए घर में भी जा सकते हैं, कोई ख़राबी की बात नहीं है। बस लोगों के अंदर ये अफवाह फैली हुई है, ये बात वैसे ही फैली हुई है कि मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना, घर नहीं बदलना, नया दुकान ओपन नहीं करना, ये सब बेकार की बातें हैं। लोगों की बातों की तरफ तवज्जो ना दें, कुरान की तरफ तवज्जो दें। कुरान ने जब कह दिया मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम के साल के 12 महीनों में से अरबा किसे बोलते हैं? आप में से बहुत सारे लोग सऊदी रिटर्न है, अरबा किसे बोलते हैं? 4। मैं सही बोल रहा हूँ ना? 4। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है? अरबा, 4 महीने बरकत वाले। मुहर्रम का महीना भी उन्हीं 4 महीनों में से एक महीना है, लिहाजा इसको बरकत वाला महीना समझें। इसमें जितना ज़्यादा हो सके नेक कामों में लगें और गुनाहों से बचें। बाकी मुहर्रम के महीने के बारे में और भी कुछ बातें हैं, वो इंशाअल्लाह मैं अगली जुमा में बयान करूँगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।